فرمائے۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے۔ مکتب آل رسول کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی حاجات و مناجات کی قبولیت کے لیے یہ عزا خانہ تاکہ ہمیں امام زمان آباد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے دامیں درمی سخن قدمے جن احباب نے ان مجالس اعضاء میں تعاون کیا اور ان کے تعاون کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ملت تشیع کے خلاف ہونے والی ہر سازش کی ناکامی و نامرادی کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور جن بزرگوں نے صف عزا کی بنیاد رکھی اور دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم
ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها بلند الصلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو پوری جرأت سے جواب دو حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل کرام بزرگوں عزیز و دوستوں قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو سرنام کلام قرار دیا سورہ مبارکہ مجادلہ ہے 11 نمبر آیت ہے ارشاد پروردگار ہے کہ میں اللہ 2 قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے مومنین کرام ہم شیعان حیدر کلام پر یہ اللہ کا خاص لطف ہے کہ میرے اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا ہے یاد رکھیے گا اقتدار پیسہ دولت لوگوں کے پاس رہا لیکن جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت پڑی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے اس لیے آپ دیکھیے امیر المومنین کے اس کلام کو تھکے دنے میں بیٹھے ہوئے مولا علی کے اس کلام کو جس کے اندر فرمایا رزینا قسمت الجبار فینا لیکن بالاعداء معلوم اے مالک اللہ تیری تقسیم پر راضی ہیں جو تقسیم تو اللہ نے آل محمد کے بارے میں کی ہے اور کیا تمام تقسیم ہے تو نے دولت دنیا کو دے دی ہے اور علم ہمیں عطا کر دیا دولت ختم ہو گئی اقتدار ختم ہو گئے پیسہ ختم ہو گیا بیت المال ختم ہو گئے بادشاہتیں ختم ہو گئیں خزانے ختم ہو گئے لیکن اہل بیت کا علم کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے میرے نوجوان عزیزوں آج کا میرا خطاب خصوصاً میرے نوجوان بچوں بچیوں کے لیے ہے دیکھیے اس وقت تشیع پہ بہت بڑی مشکل ہے اور یہ بڑی مشکل اس لیے آئی کہ ہم نے ہدف عزاداری اور ہدف تشیع سے بے پرواہی کی ہے وگرنہ یاد رکھنا اگر آج آپ سٹرانگ اور مضبوط ہوں تعلیم کے میدان میں آپ کے قدم پکے ہوں بیوروکریٹس آپ کے ہوں سیاستدان آپ کے ہوں اداروں میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوں آپ کے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوں آپ کے لوگ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوں آپ کے لوگ اور یہ دنیا سے آیا نہیں ہے کہ قائد اعظم بھی شیعہ تھا جنہوں نے پاکستان کو سنبھالا وہ بھی شیعہ تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا وہ بھی شیعہ تھے اور انشاءاللہ
ہم نے بنایا ہے تو ہم بچائیں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے کئی ہتھکڑے دنیا نے استعمال کیے اور دنیا کرتی رہے گی، لیکن ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ میں تمہیں نہیں کہہ سکتا کہ تلوار اٹھا لو، میں نہیں کہہ سکتا کہ کلاشنکوف اٹھا لو، میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں ڈنڈا اٹھا لو، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنا علم حاصل کرو زمانہ تمہارے دروازے کا محتاج بنے۔ ڈاکٹر تمہارے ہوں، پی ایچ ڈی تمہارے ہوں، سکالر تمہارے ہوں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، بھائی عزیز بیٹے سن رہے ہیں، ہر علم کے میدان کے اندر یاد رکھنا نعرہ جذبات کی عکاسی ہوتا ہے۔ جلوس میں نکلے، آپ نے لبیک یا حسین لگا دیا، اچھا جذبہ ہے، لیکن خالی زبان سے لبیک یا حسین کہنا کافی نہیں ہے، عمل اور کردار سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ تیرا مکتب علم کا مکتب ہے، تیرا مکتب کردار کا مکتب ہے۔ جاؤ تاریخ کربلا پڑھو، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ائمہ اہل بیت پہ سب سے بڑی مشکل کیا کھڑی کی تھی کہ امام سجاد پہ پابندی لگ گئی، امام گفتگو نہیں کر سکتے، امام واعظ نہیں کر سکتے، امام مدرسہ نہیں بنا سکتے، امام لوگوں کے درمیان مجلس نہیں پڑھ سکتے، امام جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ لیکن کیا پھر بھی امام سجاد کا کمال نہیں ہے کہ دشمن پابندیاں لگاتا رہا اور سید سجاد اپنے نانے کے دین کو پھیلاتا رہا؟ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واعظ کی پابندی ہے، خطبے کی پابندی ہے، مجلس کی پابندی ہے، بات کرنے کی پابندی ہے، اجتماع منعقد کرانے کی پابندی ہے، پھر بھی تشیع پھیل رہی ہے، پھر بھی کربلا پڑ رہی ہے، پھر بھی دین آل محمد پروان چڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیسی محنت اور کیسا انداز تھا؟ میں تاریخ ان اوراق کو پلٹنا چاہتا ہوں۔ 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا ہے اور کچھ وقت کے بعد جب سادات کا قافلہ شام سے پلٹ کر مدینے آتا ہے تو آپ امام سجاد کو یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے ممبر والوں کی کوتاہی ہے کہ ہم تمہیں اس ہسٹری سے ہم نے آگاہ نہیں کیا، اور ہم نے یہی بتایا کہ شیخ سید سجاد 35 سال تک خون روتا رہ گیا، ضرور خون رویا، ضرور آنسو بہائے، ضرور بابے کا غم منایا، لیکن غافل ہو کر نہیں منایا۔ جہاں غم مناتے تھے وہاں تشیع کو پروان بھی چڑھاتے تھے، وہاں مکتب کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اور مومنین یاد رکھنا، یہ آج ہماری کوتاہی ہے، حق یہ بنتا تھا کہ آپ مومنین اتنے تیار ہو جائیں کہ آپ آنے والے کو متوجہ کریں۔ اور مولانا صاحب، ہم نے تمہیں سرگودا سے بلایا، ہم نے تمہیں پنڈی سے بلایا، ہم نے تمہیں کراچی سے بلایا، اپنا پاکیزہ مال اکٹھا کر کے ہم تیری خدمت کریں گے۔ ہم نے کہانیاں سننے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے قصے سننے کے لیے نہیں بلایا، ہمیں بتا کہ جو امام ہمارے ہیں ان کا کردار کیا تھا، جو امام ہمارے ہیں ان کی سیرت کیا تھی۔ زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد تشیع کو کیسے بڑھایا ہے، محمد باقر نے کیسے بڑھایا ہے، جعفر صادق نے کیسے بڑھایا ہے، موسیٰ کاظم نے کیسے بڑھایا ہے، علی رضا نے کیسے بڑھایا ہے۔ اور ہمیں اتنا ان ممبروں پہ تیار کیجئے، ہمیں وہ خطبے سنائیے جو آل بیت نے بیان کیے ہیں۔ مومنین کو چھٹے والوں خیال کرنا، میرے لفظوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو محمد کی زہرا کے خطبے کے اندر ہے، میری باتوں میں وہ لطف نہیں ہے جو علی کی زینب کے خطبے کے اندر ہے، میرے لفظوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو امام سجاد کے خطبوں کے اندر ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ کے ائمہ جب درباروں میں جاتے تھے جو خالی ذہن نہیں جاتے تھے، ہاں ایک پوری تیاری کے ساتھ بی بی زہرا سے اب شروع ہو جاؤ، بی بی زہرا دربار میں گئی، جو عام نہیں گئی، شاید ہمارے ممبروں پہ یہ بات ہوتی نہیں ہے۔ 30 اصحاب اور انصار کی عورتوں کے جھرمٹ میں بی بی گھر سے نکلی اور اس وقت مسجد نبوی میں گئی جب مسجد نبوی لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، انصار اور مہاجرین موجود تھے، جنات لگ گئی، ہاں پورا پردے کا اہتمام ہوا۔ بی بی نے کوئی 3.5 گھنٹے سے زائد لگاتار خطبہ دیا، جس کو خطبہ فجر کہتے ہیں، جس کے اندر بی بی نے کئی موضوعات کو چھیڑا، اللہ کی توحید سے شروع کیا، بابے کی رسالت پہ
پڑھائی، امام علی کی ولایت سے شروع کیا، ایک ایک عبادت، میری طرف توجہ رکھنا، ایک ایک عبادت کو میری آقا ذاتی نے اس خطبے کے اندر بیان کیا، پھر عبادت کے واجب ہونے کا سبب بھی بیان کیا، نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، جھوٹ کیوں حرام ہے، غیبت کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے، چوری کیوں حرام ہے، اور کمال بی بی کا یہ تھا کہ بی بی 3.5 گھنٹے اپنے بابے کے اصحاب کے سامنے خطبہ دے کر بتاتی رہی، سنو مدینے والو، دین وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، دین وہ ہے جو میں محمد کی زہرا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور یہی حال تھا جب امام سجاد نے اپنے خطبات دیے تو میں عرض کر رہا تھا 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک یہ امام زین العابدین کا دور امامت ہے۔ اس دور کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ میرے ایک لفظ میں توجہ چاہتا ہوں، سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ کہ امام کو گفتگو کی اجازت نہ تھی، امام کو بحث کی اجازت نہ تھی، امام کو کربلا بیان کرنے کی اجازت نہ تھی۔ کیا سمجھے آپ شیعہ؟ پھر کیسے تشیع ہم تک پہنچ گئی، کیسے کربلا ہم تک پہنچ گئی، کیسے حسینیت ہم تک پہنچ گئی؟ تو کتنا حکیم تھا میرا مولا سجاد، ہر سال امام دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خرید کر لاتے، کسی کو مصر سے لاتے، کسی کو یمن سے لاتے، کسی کو لبنان سے لاتے، کسی کو خراسان سے لاتے، کسی کو برے صغیر سے بلاتے، کوئی عرب سے آتا، کوئی عجم سے آتا، 10 15 20 30 غلام امام خرید کر لے آتے۔ امام کھیتی باڑی نہ کراتے، دشمن سمجھتا سید سجاد غلام لائے ہیں کام کاج کے لیے، امام اپنے گھر میں لے آتے، پورا سال اپنے نام محمد کا دین سکھاتے۔ جب عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا، راہ خدا میں امام انہیں آزاد کر کے فرماتے جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ، مصر والے مصر جاؤ، لبنان والے لبنان جاؤ، ایران والے ایران جاؤ، عراق والے عراق جاؤ، جہاں سے آئے ہو اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ۔ جو میں زین العابدین نے تمہیں سکھایا ہے اپنے وطن میں جا کر بتاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا۔ تھکے گنے میں بیٹھے مجھے اندر آئی تو میں کو ڈسا دے بنا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سلسلہ چلتا رہا، غلام تیار ہو کر جاتے رہے، مصر میں بھی پیغام پہنچا، لبنان میں بھی پیغام پہنچ گیا، خراسان میں بھی پیغام پہنچ گیا، برے صغیر میں بھی پیغام پہنچ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب 95 ہجری 25 محرم کو تاجدار امامت و عصمت و طہارت کے اس چراغ کو زہر دے کر گل کیا گیا، مسند امامت پہ اللہ نے ایک نئے پاکیزہ وجود کو بٹھایا جس کا نام اپنے نانا محمد کے نام پہ محمد تھا، لقب باقر العلوم تھا۔ 25 محرم کو امام محمد باقر اپنے جنگ کی مسند پہ بیٹھے، اپنے بابا مولا وہی کام جو امام نے 61 ہجری سے اپنے بابا زین العابدین کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا، اس کو پروان چڑھانے لگے۔ اور یہ وہ دور تھا دوستو جب بنو امیہ اور بنو عباس تخت کے لیے لڑ رہے تھے، زین العابدین اور محمد باقر اپنے نامے کو پروان چڑھا رہے تھے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ سننا، نتیجہ کیا نکلا؟ جب محمد باقر اپنے بابا کی مسند میں بیٹھے، ہزاروں شاگرد تیار ہو چکے تھے، کوئی ابو بصیر کی صورت میں، کوئی زرارہ بن عاجم کی صورت میں، کوئی محمد بن مسلم سکوی کی صورت میں، کوئی بہلول دانا کی صورت میں، کوئی جابر بن عبداللہ انصاری کی صورت میں، کوئی حضرت ابو بصیر کی صورت میں، کوئی ابراہیم بن طبلق کی صورت میں، اور کوئی قمید اسدی کی صورت میں۔ اور یہ وہ لائق شاگرد تھے، ہر شاگرد اپنے علاقے میں جا کر آل محمد کا دین بھی بتاتا تھا، آل محمد کا عقیدہ بھی بتاتا تھا، اور آل محمد کی فقہ کو بھی بتاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو آل رسول پہ بلند صلوات۔
سلسلہ چلتا رہا، لائق شاگرد پیدا ہو گئے۔ توجہ رکھنا، اسلام کی پہلی یونیورسٹی، یہ جب تمہارے بچے کالجوں میں جائیں نا، ان بچوں بیٹیوں کو بتایا کرو جب دنیا بایو پہ بات کرتی ہے، جب دنیا کیمسٹری پہ بات کرتی ہے، جب دنیا جبرے پہ بات کرتی ہے، جب دنیا علم جرمیات پہ بات کرتی ہے، جب دنیا علم ارضیات و سماوات پہ بات کرتی ہے، جب دنیا کلیات اور سائنس پہ بات کرتی ہے، تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا کرو کہ جتنے علوم آج دنیا کے سامنے موجود ہیں، یہ میرے محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے، یہ خاندان زہرا کا صدقہ ہے۔ آج دنیا اگر آسمان پہ پہنچ رہی ہے، آل محمد کا صدقہ ہے۔ زمین کی تہوں میں جا رہی ہے، آل محمد کا صدقہ ہے۔ پانیوں پہ تجربہ ہو رہا ہے، آل محمد کا صدقہ ہے۔ ایٹم بنایا گیا ہے، آل محمد کا صدقہ ہے۔ تجربات ہو رہے ہیں، آل محمد کا صدقہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام محمد باقر نے ایسے لائق شاگرد تیار کر لیے۔ محمد ابن مسلم ثقفی عام شاگرد نہیں ہے مومنین، 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ پتہ نہیں میری غلط سمجھی ہے یا کوئی نہیں سمجھی۔ 46,000 یعنی 46,000 حدیثوں کا حافظ۔ حضرت زرارہ بن عازم 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ اور امام محمد باقر فرماتے تھے اگر زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم نہ ہوتے، لوگوں تک ہماری فقہ نہ پہنچتی، لوگوں تک ہمارا پیغام نہ پہنچتا۔ اور امام محمد باقر فرمایا کرتے تھے زرارہ مسجد نبوی چلے جایا کرو، مسجد نبوی میں میرے جد کا ممبر پڑا ہوا ہے، میں محمد باقر تمہیں حکم دیتا ہوں میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جایا کرو۔ اتنا تو قابل تھا نا کہ محمد باقر اسے مصطفیٰ کے ممبر پہ بٹھا رہا ہے، مصطفیٰ کے ممبر پہ بٹھا رہا ہے، اور کہتے تھے بیٹھ کر لوگوں کو ہماری فقہ بنایا کرو، اس لیے کہ میں محمد باقر یہ پسند کرتا ہوں کہ زمانے میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے۔ حلال و حرام کا پتہ ہو، جن کو نیکی اور پاکیزگی کا پتہ ہو، جن کو طہارت کا پتہ ہو، جن کو غسل کا علم ہو، برتن نجس ہو گیا کیسے پاک کرنا ہے، کتے نے چاٹ لیا کیسے پاک کرنا ہے، کوئی گندگی کی اجازت آ گئی اسے کیسے پاک کرنا ہے، بدن کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، لباس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ مومنین یاد رکھنا، مکتب اہل بیت میں نماز بعد میں ہے، طہارت پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، طہارت پہلے ہے، خمس بعد میں ہے، طہارت پہلے ہے۔ ہر دنیا کا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے مکتب اہل بیت میں پہلا سبق ہی طہارت کا دیا تھا۔ باقی اس کی آج گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ تو یوں ایک نتیجہ نکلا، ایسے لائق شاگرد پیدا ہو گئے، بہلول جیسا شاگرد، جابر بن عبداللہ جیسا شاگرد۔ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے ممبروں پہ چلے اور پاگل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جناب دیوانہ تھا۔ نہیں، بہلول دیوانہ نہیں تھا۔ ان دو شیعوں کے بارے میں ایک جملہ سننا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر تک 7 معصوموں کے ساتھ بیٹھا، حضرت بہلول دانا محمد باقر سے لے کر حسن عسکری تک 7 معصوموں کے ساتھ بیٹھا۔ شیعہ خود اندازہ لگا 2 لاکھ خرچ کر کے نجف جا کر علی کی چوکھٹ چوم لینے والا کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے جو 7 معصوموں کے ساتھ بیٹھے، جس نے محمد باقر سے بھی قصب فیض کیا ہو، جعفر صادق سے بھی کیا ہو، موسیٰ کاظم سے بھی کیا ہو، علی رضا سے بھی کیا ہو، محمد تقی سے بھی کیا ہو، علی نقی سے بھی کیا ہو، حسن عسکری سے بھی کیا ہو۔ آپ بتا دیوانہ ہوگا تو میرا عقیدہ یہ ہے دیوانہ وہ ہے جو بہلول کو دیوانہ کہتا ہے۔ بہلول دیوانہ نہیں، آل محمد کے مکتب کا فقیہ ہے، آل محمد کے مکتب کا عالم ہے۔ اور یاد رکھنا یہ عام فقیر گھر کا بندہ نہیں ہے، ایک ہی گھر کا ہے، جس گھر کا ہارون بادشاہ ہے اسی گھر کا بہلول دانا ہے، خاندان عباس بن عبد المطلب میں سے ہے۔ حاشیو قسمت اپنی اپنی ہے، ہارون بھی
ذاکر اہل بیت ہے، کیسے ڈاکٹری کرتا ہے، اتنا لائق شاعر ہے۔ معصوم خود بلاتے ہیں، کون؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو، میں یہ میری جد کا منبر پڑا ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ، مجھے میرے جد کی شان سناؤ۔ میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو، مجھے میرے جد کی شان سناؤ، مجھے میرے جد کی مدح سناؤ۔ بیٹھ جاتا منبر پہ، آل محمد کے قصیدے پڑھتا، آل محمد کی شان پڑھتا۔ اتنا تو قابل تھا نا کہ جس کا قصیدہ محمد باقر خود سن رہا ہے، جس کی شاعری محمد باقر خود سن رہا ہے۔ مومنہ ذرا معیار دیکھنا، جب قصیدہ پڑھ لیتا، جب مدحت بیان ہو جاتی، قناعت لگتی تھی، ایک طرف مستورات ہوتی تھی، ایک طرف امام اور امام کے اصحاب ہوتے تھے۔ جب قصیدہ پڑھ لیتا، امام نے ایک تھیلی اٹھائی درہموں کی، لا کر قمیت کے سامنے رکھی۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا 1,00,000 درہم ہے۔ مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا، نہیں تھک گئے ہو تسی بھائی، مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا ہے۔ مسکرا کر میرے پانچویں امام نے فرمایا اور تمہیں ہم نے یہ درہم تجھے تیرے قصیدے کے بدلے میں دیے کب ہیں؟ مولا پھر کیوں دیے ہیں؟ توجہ، کیوں دیے ہیں؟ تب تمہیں یہ درہم ہم نے تیری گزر اوقات کے لیے دیے ہیں، اور تیرے قصیدے کا انعام دنیا کا مال نہیں، میرے رب کی جنت ہے۔ تیرے قصیدے کا انعام دنیا کا مال نہیں ہے، میرے رب کی جنت ہے۔ 10 خدا کو چھوٹے والوں، کوئی کمال کا زیرک بندہ تھا، کمال کا تانا ذاکر تھا۔ مسکرا کے عرض کرنے لگا، فرزند زہرا اگر میں اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لوں اور یہ 1,00,000 درہم نہ لوں تو مولا کیا آپ مجھے دیں گے؟ آگے کون تھا؟ علی کا پوتا تھا، آگے کون تھا؟ زین العابدین کا لاڈلا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے ہم تمہیں جو مانگتا ہے مانگ۔ کہنے لگا مولا پھر دے دو گے؟ ہم دے دوں گا۔ مولا یہ 1,00,000 درہم، توجہ، یہ 1,00,000 درہم اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کے بدلے میں اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا کر دو۔ میری نظر میں تیرے کرتے کی قیمت زیادہ ہے، ان درہموں کی قیمت چھوڑ۔ میری گل سمجھ آنے دے میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھنا یہ کمال رہا ہے مکتب اہل بیت کا۔ آج بھی دنیا کے اندر جو دی شعور لوگ ہیں، جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو تدبر و غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امام صادق کی فقہ کا معیار کیا ہے۔ دیکھو نا میرے بھائیوں، میری طرف توجہ رکھنا، 1000 روپے کا ایک کپڑوں کا جوڑا ہونا، آپ جاتے ہیں درزی کے پاس، ایک درزی استاد ہے، 4 شاگرد بیٹھے ہیں، آپ پہلے جا کے سوال کرتے ہیں، ہاں بھائی تمہارا استاد کہاں گیا ہے؟ شاگرد پوچھتے ہیں کیوں صاحب کیا ہے ہمارے استاد سے کام؟ تو کہتے ہیں ہم نے کپڑے سلوانے ہیں۔ بھائی دیو شاگردوں کو، کہتے نہیں مولوی صاحب کیسا مشورہ دے رہے ہو، 1000 روپے کا سوٹ لیا ہے، اب تو خیر 2000 کا ہو گیا ہوگا، جی یہ 2000 کا سوٹ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں شاگرد کو دے کر اسے برباد کر دو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمان کی 2000 کا سوٹ کپڑے کا شاگرد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پورا دین شاگردوں سے لینے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ اور یاد رکھنا ساری فقہوں کا استاد میرا امام صادق ہے۔ فقہ حنفی بعد میں بنی ہے، فقہ مالکی بعد میں بنی ہے، فقہ شافعی بعد میں بنی ہے، فقہ حنبلی بعد میں بنی ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھکے تنے میں بیٹھے گا، بس میں یہی آخری چند جملے پڑھوں گا اور انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور بھی پیدا ہوگا۔ خدا ایران کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام تاریخ میں خدا بندہ لکھا، خدا بندہ۔ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، ہاں یہ اہل سنت تھا، اور جس علاقے کا یہ بادشاہ تھا سب اہل سنت تھے۔ آپ میں کچھ اشارے کروں گا، انہیں سمجھنا تھا کہ میں بات کو آگے لے جاؤں۔ اس کی رات کو اپنی بیگم صاحبہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی میں غصے میں آ کر یہ طلاق 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 کہہ دیتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے نادم و پریشان، اپنے وزیر کو بلایا، ہاں بھائی وزیر صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، جو مسلمانوں کی ساری فقہیں بلا کر لے آؤ۔ وہ وزیر دوڑ کر گیا، امام ابو حنیفہ کی فقہ والا بھی لے آیا، امام مالک کی فقہ والا بھی لے آیا، امام شافعی کی فقہ والا بھی لے آیا، احمد بن حنبل کی فقہ والا بھی لے آیا۔ چاروں فقہ
فقہ کے علماء بیٹھ کے کہ مجھے میرے مسئلے کا حل بتاؤ، تو انہوں نے حل کیا بتایا؟ توجہ رہے، کیا حل بتایا؟ اس کا وہی حل ہے کہ اب آپ کی زوجہ کی کہیں اور شادی ہوگی، پھر وہ 7 طلاق دیں گے، پھر آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ حیران ہوں گے، تو تاریخ نے جملہ لکھا، وہ بادشاہ تڑپ کے کہتا ہے، ہم مولویوں تم تو کہتے ہو اسلام عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، یہ کیسی حفاظت؟ پتہ نہیں کسی تھا کہ گئے ہو بھائی، اتنا ڈھیلا مجمع میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اسلام تو عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ اب ایک علی والا بیٹھا تھا، کہیں کونے میں بیٹھا تھا، کہتے ہو نا تم شیعہ علی والا اکیلا بھی ہو تو سب پہ بھاری ہوتا ہے، اور تمہیں میں سناتا ہوں کیسے بھاری ہوتا ہے۔ کہیں کونے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ کہا بتا، اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں کو بولو تو صحیح جان، اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ کھانا۔ پیاسے کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اسے تو چاہیے تھا اپنے مسئلے کا حل، تو کہنے لگا ہاں بتا۔ کہا بادشاہ تیرا وزیر خیانت کار ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے 4 فقہ کے علماء بلائے ہیں، امام سعدی کی فقہ کا عالم۔ اب جو نہیں میرے ساتھ چلے گا نا، میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو قیمتی موتی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کی توجہ کا عالم ہو۔ کہا امام صادق کی فقہ کا عالم تیرے وزیر نے نہیں بلایا ہے، وزیر کو حاضر کیا گیا، یہ تو نے خیانت کیوں کی ہے؟ وزیر کہنے لگا صاحب میں معذور ہوں، اس علاقے میں امام صادق کی فقہ کا کوئی عالم موجود ہی نہیں ہے، میں کہاں سے بلاتا؟ آپ بتاؤ پھر کہاں سے عالم آئے گا؟ نجف اشرف مسلم علماء سے بھرا ہوا تھا، فقہ امام صادق کا دور ہو رہا تھا، علوم اہل بیت بیان کیے جا رہے تھے، جس کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں عراق کے اندر علوم اہل بیت کا درخشاں ستارہ اس ہستی کی صورت میں تھا کہ جس ہستی نے ایسے لائے شاگرد شیخ نصیر الدین طوسی جیسی شخصیت اس وقت علوم اہل بیت کو پروان چڑھا رہی تھی، اور ایسے شاگرد تیار کر رہی تھی جن میں کوئی 11 سال کی عمر میں درجہ اتحاد پر پہنچتا ہے، نام اس کا علامہ ملی ہے۔ ہمارا 11 سال کا بچہ تو ٹافیاں لے رہا ہوتا ہے، دل بہلانے کے لیے، یہ ہے علوم اہل بیت کا ستارہ۔ میرے مومن بھائیو اپنی نسلوں کو تیار کرو۔ 11 سال کی عمر میں تھکے دنے میں بیٹھے میرے گلے سنیے لگ رہی ہیں، مل کے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ بارے دیگر بھی مل کے بلند تر صلوات۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر، اب کہاں جانا پڑے گا؟ عراق چلے جاؤ، شیخ نصیر الدین طوسی مکتب اہل بیت کا روشن ستارہ ہے جو علوم اہل بیت کو دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ مومنین ذرا توجہ رکھیے گا، بادشاہ کا پورا قافلہ تیار ہو گیا، اپنے وزیر کو ساتھ بھیجا، جاؤ وہاں سے عالم لے آؤ۔ روایت کہتی ہے جب پہنچ گیا بادشاہ کا نمائندہ عراق کی پاکیزہ سرزمین پر جہاں علوم اہل بیت پھیلائے جا رہے تھے، شیخ نصیر الدین طوسی اپنے نائب شاگردوں کو سامنے بٹھا کر علوم اہل بیت پڑھا رہا تھا۔ اب اس کا نمائندہ جو آیا کہنے لگا اے عالم شیعہ، ہمیں ایک عالم چاہیے جو ہمارے بادشاہ کے ایک فقہی مسئلے کو حل کر سکے۔ شیخ نصیر الدین طوسی نے اس کا مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ بتایا۔ شیخ نصیر الدین طوسی نے علامہ ہلی کی طرف دیکھا جن کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی۔ 13 سال کا شیعوں کا یہ عالم بچپنے میں چل پڑا۔ جب بادشاہ کا نمائندہ بادشاہ کے شہر میں واپس آ گیا، دربار کے باہر سواریوں سے اترے، علامہ ہلی نے توجہ رکھنا، علامہ ہلی نے کیا کیا؟ اترے، اپنی جوتیاں اٹھائیں، یوں اکٹھی کی، اپنی بغل میں دبائیں، دربار میں داخل ہوئے، اپنی بغل میں اپنی جوتیاں دبا کر شکی دربار میں داخل ہو گئے۔ جب علامہ ہلی داخل ہوئے، پورا دربار ہنسنے لگا، اے چنگا شیعہ دا عالم آ گئے جس کو جوتی اٹھانے کا ہی نہیں
میرا خیال یہ تھا، میں روایت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، شاید علامہ جوتی دکھا کر دنیا کو بتانا چاہتا تھا سارے کام پیار سے نہیں ہوتے، کچھ کام کے لیے جوتا ضروری ہو۔ اپنی بغل میں جوتے نکال دو، دربار میں چلنے لگے، ہر کسی سے بے نیاز، ہر کسی سے آزاد، اپنی فکر میں پنہا چلتے گئے۔ بادشاہ کے پہلو میں کرسی پہ بیٹھ کے جوتی اٹھا کے کرسی کے نیچے رکھی۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا، صاحب کیا آپ شیعہ کے عالم ہیں؟ عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ مسکرا کر کہنے لگے، نہیں میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن امام صادق کے مکتب کا طالب علم ہوں۔ کیا عاجزی ہے، کیا عاجزی ہے! ہاں میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن امام صادق کے مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ کہنے لگا، حضور یہ آپ کے آنے کا کیا انداز تھا؟ جوتیاں کیوں اٹھا کر اس انداز میں لے کر آئے؟ اس طرح کا توجہ رکھنا۔ علامہ علمی نے مسئلہ حل کرنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے، بادشاہ جوتیاں اس لیے اٹھا کر لایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور بادشاہوں کے درباروں کے باہر سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا، اے جوان، کیسے ممکن ہے کہ میرے دربار کے باہر سے کسی کے جوتے چوری ہو جائے؟ علامہ علی نے مسکرا کر کہا، تو کیا چیز ہے؟ مصطفیٰ کے جوتے مصطفیٰ کے دربار کے باہر سے چوری ہو گئے تھے، تو کیا ہے؟ توجہ رکھنا بھائی، لفظ ضائع نہ ہو جائے، لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کے جوتے، پیغمبر خدا کے جوتے پیغمبر کے دربار کے باہر سے چوری ہو گئے تھے، تو کیا چیز ہے؟ حیران ہو کر کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے چوری کیے؟ علامہ علی مسکرا کر کہنے لگے، امام ابو حنیفہ نے چوری کیے۔ جیسے یہ کہا نا، امام ابو حنیفہ والے سارے کھڑے ہو گئے، صاحب جھوٹ بول رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے 80 سال بعد پیدا ہوا۔ چھوٹے والوں بہت پیچھے رہ گئے ہو، 80 سال بعد پیدا ہوا، وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ علامہ مسکرا کر کہنے لگے، بادشاہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے، وہ امام مالک تھے۔ امام مالک والے کھڑے ہوئے، کہ صاحب جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول اللہ کی رحلت کے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ کہنے لگے، صاحب غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجئے۔ وہ امام مالک نہیں تھا، وہ تو امام شافعی تھا۔ امام شافعی والے کھڑے ہوئے، کہ جناب جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول اللہ کی رحلت کے 130 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ کہا صاحب غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ وہ امام احمد بن حنبل تھے، کہ وہ تو 150 سال بعد پیدا ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا، حضور میرا مسئلہ حل کیجئے، آپ تو جوتوں کے چکر میں لگ گئے ہیں۔ علامہ علی توجہ، مسکرا کے کہتا، بادشاہ اگر عقل کر تو تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جو رسول اللہ کی رحلت کے 100 سال بعد، 80 سال بعد، 100 سال بعد، 130 سال بعد یا 150 سال بعد پیدا ہوا، اسے کیا پتا کہ محمد کی شریعت کیا ہے، محمد کی فقہ کیا ہے؟ محمد کی شریعت پوچھنا چاہتا ہے، یا محمد کے بیٹے سے پوچھ، یا محمد کے خون سے پوچھ۔ محمد کی شریعت، اور آج ہم بھی دنیا کو مشورہ دیتے ہیں۔ امام اعظم شاگرد ہے امام صادق کا، خود کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال امام صادق کی خدمت میں نہ گزارے گئے، ساری زندگی تو اولاد علی لوگوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے، ساری زندگی کبھی علی بچاتا رہا، اگے وہ بھائی شاید پیچھے رہ گئے، کبھی کوئی بادشاہ کہتا تھا مولا علی اللہ کا فلاں، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، اور کبھی امام اعظم کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کے مکتب میں نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یاد رکھنا، جب بھی ہلاکتوں سے بچایا ہے
لوگوں کی فکریں برباد ہو گئی، اسی لیے ہوئی کہ لوگوں نے اپنی ذاتی منفی فکروں کو شامل کر دیا۔ تابعدار بنو باغی نہ بنو، شیعت کو تابعدار شیعہ چاہیے، سر جھکانے والا، مولا کے فرمان کو ماننے والا، اہل بیت کے دین پہ عمل کرنے والا، اہل بیت کی فقہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا۔ مومنہ بڑا خرچ ہوا ہے دین پر زہرا کا، تو ایک چہلم کی مجلس میں آ کے یہ خیال نہ کرنا بڑا کمال کی، بڑا خرچ ہوا ہے محمد کی بیٹی کا۔ یا ابھی آپ میرے عزیز بھائی سے سن رہے تھے نا، آسان نہیں۔ بی بی زینب سے جب پوچھا گیا بی بی سب سے بڑی مصیبت تجھ پہ کون سی تھی، نہیں کہا حسین کے لاشے پہ گھوڑوں کا دوڑنا، نہیں کہا اکبر کا زین چھوڑنا، نہیں کہا غازی کے بازوؤں کا کٹ جانا، نہیں کہا شام غریباں نیزے کی انی سے چادر کا لٹ جانا، نہیں کہا بازاروں سے تنگ گلیوں میں گزرنا۔ ایک جملہ کہا میری آقازادی نے، میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ علی کی بیٹی کو یزید جیسے شرابی سے بولنا پڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ او مومنہ شرم کر کے نہ بیٹھا کر مجلسوں میں، نہیں پتا کیسے لٹی ہیں علی کی بیٹیاں۔ مومنہ آسان نہیں تھا، دبار شرابی کو ہو، ایک رسی میں بندھی ہوئی علی کی بیٹیاں کھڑی ہو، شرابی شراب پی رہا ہو، نچلی سیڑھی پہ حسین کا سر ہو، اور بجتی ہوئی شراب اس تخت میں گراتا ہو جس میں کربلا کے غریب کا سر ہے، پھر خالی شراب نہیں گراتا تھا ملعون، آنکھ خیزران کی چھڑی اٹھا کر میرے حسین کے ہونٹوں سے گستاخیاں کرتا تھا، اور جب گستاخیاں کر رہا تھا نا، علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، کہنے لگی اماں فضا پیچھے ہٹنا۔ جب بی بی فضا ہٹی، گاؤں کبینہ تجھے نہیں پتا یہ محمد کی پوشاک ہے، ان ہونٹوں سے گستاخی کر رہا ہے، اور جنہیں بطول چومتی تھی عزاداروں پھٹ جائے گا جگر۔ کمینہ کہنے لگا بتاؤ یہ بی بی کون ہے؟ آواز آئی ہاذہی زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ عزاداروں سن لو گے جملہ، اور جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، سیدو ہمارے خاندان پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہاں امام حسین کی ایک بیٹی ہے، اور جس کی عمر تاریخ نے 7 سال لکھی ہے، اسی دربار میں کھڑی تھی، کیسے سنے گا میں چھپا نہیں سکتا ہوں۔ ایک کمینے نے کہا یزید حبلی حاضر جاریہ، یہ بچی مجھے گنیزی میں دے دو، یہ بچی مجھے گنیزی میں دے دو۔ اور طرف کر حسین کی بیٹی نے کہا بابا آ دیکھ تیری بیٹیاں، آ دیکھ تیری لاڈلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے کہ بی بی کی جب قید رہا ہوئی، 3 دن کی مہلت، 3 دن کا بی بی نے وقت مانگا، مکان مانگا، حسین کو روئی۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ شام میں 3 دن الگ مکان لے کر کیوں روتی رہی؟ اس لیے روتی رہی کہ کربلا سے شام تک زینب کو کسی نے رونے نہ دیا، بی بی کو کسی نے رونے نہ دیا۔ عزاداروں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ بیٹا سجاد اس کمینے کو کہو بشیر مہاری ہمیں ساتھ دے، اور سادات و غیر سادات مجھے معاف کرنا۔ بشیر مہاری قافلے کی مہار لے کر آگے آگے چلنے لگا۔ جب کربلا کے باہر آل رسول کا قافلہ پہنچانا تو بشیر عرض کرنے لگا مولا سجاد و مولا، ہم مدینے 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ باہر سے جاتا ہے، ایک کربلا سے جاتا ہے، مولا کس راستے سے جانا پسند کرو گے؟ کہا سجاد
3 دن کے بعد نا جب نبی زادیوں نے تیاری باندھی ساری بیویاں معاملوں میں بیٹھ گئی. ایک عالم محقق نے بیان کیا کہ ایک بی بی حسین کی قبر پہ بیٹھی تھی. یہ کون تھی؟ یہ اجڑی ہوئی رباب تھی. یہ اجڑی ہوئی رباب تھی. امام سجاد آئے, اماں ساری بیویاں معاملوں میں بیٹھ گئی ہیں, اماں تو بھی بیٹھ جا. عزادارو سن لو گے جملہ. تڑپ کے بی بی رباب نے کہا بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا ہے؟ ایک میری شام سو گئی ہے, تیرا بابا یہاں ہے, میرا اصغر یہاں ہے. سجاد تو چلا جا, میں حسین کی قبر کی مجاور بنوں گی. میں نہر فرات سے پانی بھر کے لایا کروں گی, حسین کے سواروں کو گرا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھک کے نہ رونا, اور لٹ گئی علی کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. خالی آپ نہیں رو رہے, بارہواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے. تم مجلس سن کے روتے ہو نا, بارہواں امام صبح شام روتا ہے. رو رو کر کہتا ہے لوگو میری دادی کا جرم کیا تھا, اور میری دادی کا قصور کیا تھا. آؤ جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہو, جتنے امام زمان کو پرسہ دینا چاہتے ہو, آؤ اپنے ہاتھ بلند کرو. آؤ امام زمان ساری شرم نہ کرنا میرا بھائی. جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اللہ سے دعا مانگنا, اپنے بچوں کے لیے, بہنوں بیٹیوں کے لیے, مومنین کے لیے, ملت تشیع کے لیے, علماء اور مراجع کے لیے, عزاداروں کے لیے دعا مانگنا. ہاں, اور امام کو پرسہ دینا. السلام علی الحسین الغریب. ذرا اپنے ذہنوں میں لے آنا حسین کتنا غریب تھا. السلام علی الحسین المظلوم, السلام علی الحسین الغریب, السلام علی بنات الحسین, السلام علی علی ابن الحسین, السلام علی اصحاب الحسین. اور چھٹے کے غیور مومنوں مجھے امام سے بتانا, نانا محمد ہو, نانی ملیکہ گلرگ ہو, بابا حیدر کرار ہو, ماں فاطمہ زہرا, جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو, جس کا جھولا جلانے فرشتے آئے, جس کا چہرہ دیکھنے 40,000 ملائکہ آئے. نہیں پوچھو گے پڑھنے والا حسین کب غریب ہوا؟ اکبر مارا گیا غریب نہ تھا, قاسم مارا گیا غریب نہ تھا, اوما محمد مارے گئے غریب نہ تھا. پھٹ جائے گا تیرا جگر جب سنے گا حسین غریب کب ہوا؟ جب زینب کی چادر میرے کی اندر آ گئی, رو رو کر کے کی دیوا حجابا, وا محمد وا حجابا, وا علی وا حجابا, وا محمد. اجرکم اللہ. علی کی بیٹیوں کا قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا, پلٹ کے مدینے آ رہا ہے. مومنہ سن پائے گا جملہ, خدا غری کے رحمت کرے صاحب سعادت الدارین پر. فرماتے ہیں جب مدینے کے باہر علی کی بیٹیوں کا اجڑا ہوا قافلہ پہنچا, علی کی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم نے نانے کے شہر کی دیواروں کو دیکھا. مجلس ختم ہوتی ہے, ماتم کرتے ہو, نوحے پڑھتے ہو. آؤ ایک نوحہ میں تمہیں سنا ہو. یہ نوحہ کس نے پڑھا؟ بی بی ام کلثوم نے پڑھا. کب پڑھا؟ جب پلٹ کے مدینہ واپس آئی, نانے کے شہر کی دیواریں نظر. سنیے نا بی بی کا نوحہ. بی بی نے نانے کی شہر کی دیواروں کو دیکھا, تڑپ کے کہنے لگی مدینہ کا جدنا لا تقبلینا, اور میرے نانے کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا, ہم تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور جب گئی تھی بھائی ساتھ دے, اور جب پلٹ کے آئی ہے اور چادریں لٹ گئی, امیر مارے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے عظمت ہوں, اللہ تیری عبادت قبول کرے. آخری جملہ عزادارو, جتنا مرضی اگریہ کر لینا, ہاتھ بلند کرنا, کارنے کو پرسہ دینا. آئیے جب اجڑی ہوئی زینب
گئی ہے، تڑپ کر بی بی نے کہا نہ محرموں کا مجمع نہ ہونا، کیا تو سننا چاہتا ہے؟ اجرکم اللہ، آگے بی بی بڑی، علامہ حسین تک جا رہا، میرے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب علی کی اجڑی ہوئی اور تھکی ہوئی زینب مدینے میں آئی، بی بی نے دیوار سے ماتھا لگا لیا، تھکی ہوئی زینب بی بی نے دیوار سے ماتھا لگایا، ایک سید مجلس میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہو، جب مسافر تھکا ہوتا ہے وہ پیشانی نہیں لگاتا، وہ پشت لگاتا ہے، قبلہ رو کر کہتے ہیں سیدزادہ نہ خود رو نہ مجھے رلا، پشت وہ لگاتا ہے اور جس کی کمر سلامت ہوتی ہے، زینب کو اتنے تازیانے لگے، ماں زہرا کی قبر پہ آئی، رو رو کر کہنے لگی اماں اٹھ دے، زینب اجڑ گئی ہے، اماں تو بھی دربار گئی تھی، اماں میں بھی دربار گئی ہوں، اماں تو چادر پہن کے گئی تھی اور میرے بعد کھلے تھے، اماں تو صحابی کے دربار گئی اور میں شرابی کے دربار گئی، اماں شراب پی کر کہتا تھا کون ہے زینب، بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت، حق کہتے سننے اور عمل کی توفیق عطا۔ میرے اللہ عزاداری سید الشہداء کی مجالس میں جن جن بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں نے تعاون کے سب کے تعاون کو قبول، جتنی جھولیاں بے اولاد میرے اللہ جتنے بے گناہ قید انہیں رہائی نصیب، ملت مظلومہ کی حفاظت، مکتب اہل بیت کو سرخرو، علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم، پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمن کے ظہور میں تعظیم، ہم امام کے سپاہیوں میں شمار، الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی